اور قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے، ہم آپ کے لیے ایک ایسی بہترین آڈیو بک لے کے آئے ہیں جو آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے لیے بھی۔ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی بک کی طرف۔ نبوت مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا۔ اس سوال کا جواب بہت سادہ ہے، اگر یہ واضح ہو جائے کہ حضرات پیغمبر علیہ السلام کیا کرنے آتے تھے۔ پیغمبروں کی آمد کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے سے آگاہ کرنا ہونا تھا جس کے تحت یہ دنیا بسائی گئی ہے، یعنی یہ دنیا دارالامتحان ہے اور انسان کی حقیقی زندگی آخرت میں شروع ہوگی، جہاں جنت اور جہنم میں سے کوئی ایک انجام اس کا منتظر ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا نتیجہ ہے اور جہنم اس کی نافرمانی کا۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو نہ صرف اس منصوبے سے آگاہ کرتے بلکہ یہ بھی بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے اور کن سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آخری دفعہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کا لایا ہوا پیغام یعنی قرآن مجید اب قیامت کے دن تک بالکل اسی طرح محفوظ کر دیا گیا جس طرح وہ آپ پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید پر عمل کا ایک بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و احادیث کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ اصل پیغام کی مکمل حفاظت ہی وہ بنیادی سبب ہے جس کی بنیاد پر سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی بنا پر قرآن مجید میں متعدد مضامین جمع ہیں۔ اس میں دین کی اصل اور دعوت جس کا اوپر بیان ہوا ہے اس کے دلائل بھی ہیں، اس دعوت کی تفصیل بھی ہے اور اسے ماننے اور اس کا انکار کرنے کے نتائج کا بھی بیان ہے۔ یہ دعوت پچھلے سوالوں نے کس طرح دی اور انہیں کیا جواب ملا یہ بھی اس کتاب کا موضوع ہے، اور آخری نبی کے ماننے اور نہ ماننے والوں کی تفصیل بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب الہی میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا وہ کیا راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے اور نافرمانی کی وہ کیا راہیں ہیں جو جہنم کے انجام سے انسان کو دوچار کر سکتی ہیں۔ ہم عام انسانوں کے لحاظ سے یہ آخری حصہ اہم ترین ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اگر ہمیں یاد رہے تو برے انجام سے بچ سکیں گے۔ اسے اختصار کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کہا گیا ہے، مگر قرآن مجید میں یہ اہم ترین بات ایک ساتھ بیان نہیں ہوئی بلکہ قرآن میں پوری بکھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ اس گناہ گار کو اس عادت سے سرفراز کیا کہ اس نے قرآن مجید میں جو بتانا چاہ رہا ہے اس دعوت ایمان و عمل صالح کی تفصیل کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ اس لیے اس کام کا ایک حصہ ہے جو میں پورے قرآن مجید پر کر رہا ہوں، جس میں قرآن مجید کے بارے میں دلائل اور اس کے مطالبات کو الگ الگ مرتب کر رہے ہیں۔ اس کام میں سب سے پہلے دعوت ایمان و عمل صالح کو کئی برس قبل توفیق باری تعالیٰ سے میں نے مکمل کر لیا تھا، تاہم میری خواہش تھی کہ اس کی اشاعت اور احادیث کے ساتھ ہی ہو، کیونکہ قرآن مجید کے نقشے پر زندگی کے حقیقی رنگ اگر کسی کے بکھرے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، جسے ہماری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قرآن مجید میں آپ کے اخلاق کا بیان ہے، یہ وہ بے نظیر نمونہ ہے جس کی بنا پر قرآن مجید نے آپ کو صاحب خلق عظیم قرار دیا۔ جب زندگی شروع ہوگی کہ پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کی خواہش شدت سے پیدا ہوتی ہے، مگر جنت خواہش سے نہیں عمل سے ملتی ہے۔ بندہ عاجز قرآن مجید کے مستند ترین الفاظ اور حدیث کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں وہ راستہ بتانا چاہتا ہے سو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے جو انہیں سیدھا ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہر مسلمان اس کتاب کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ امید ہے آپ بھی ضرور اس کتاب کو سنیں گے اور لوگوں کو شیئر بھی کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ نیک کام لوگوں تک پہنچ سکے۔ چینل کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔